صاحب میں رات کے 2-3 بجے خواب دیکھتا ہوں، آنکھ کھل جاتی ہے، پھر اس کے بعد نیند نہیں آتی، میں کیا کروں؟ سمجھ لو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دینا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اگر رات کے کسی آخری حصے میں آپ کی آنکھ کھل رہی ہے نا، چاہے وہ خواب کے ذریعے سے یا کسی بھی طرح سے ایسے ہی اچانک کھل گئی، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے جس کو عام طور سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ خواب کچھ ایسی ہوتی ہیں جو فرشتے کی جانب سے ہوتی ہیں، اور فرشتے کی جانب سے ہونے والا خواب وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ خواب کی 3 کیٹیگری ہیں، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو فرشتے کی جانب سے ہوتی ہے، جو سچی خواب ہوتی ہے، جس کی کوئی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ دوسری وہ خواب ہوتی ہے جو شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ تیسری وہ خواب ہوتی ہے جو انسان کے ذہنی خیالات ہوتے ہیں۔ یہ 3 طرح کی خواب ہوتی ہے۔ اب اگر کسی انسان نے مردوں کو دیکھا یا کسی کے بارے میں بات کر رہا تھا، اسی طرح کی اسی ٹائپ کی کوئی خواب رات میں دیکھ لی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ذہنی خیالات تھے نا، وہی اس کے خواب میں آ گئے۔ سچی خواب عام طور سے جو ہوتی ہے نا، تو وہ رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جائے نا اور بالکل گہری نیند میں ہو جائے، جیسے سویا 1 گھنٹے بعد خواب دیکھنے لگا، تو بعض مرتبہ کچھ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے، حکیموں کا کہنا ہے کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی خواب آتے ہیں۔ تو اس وقت کوئی خواب آ رہا ہے تو وہ اکثر و بیشتر پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے 1-2 گھنٹے بعد آپ سوئے ہوئے 1-2 گھنٹے ہوئے تو خواب دیکھنے لگے، تو بعض مرتبہ ذہنی خیالات ہوتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ اکثر و بیشتر سچے ہوتے ہیں، لیکن وہ خواب سچا ان لوگوں کا ہوتا ہے جو لوگ نیک ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مومن کا خواب، ایمان والے نیک بندے کا خواب جو ہوتا ہے وہ نبی کے 46ویں حصے کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ یعنی اس کے خواب میں نبی کے 46ویں حصے کے برابر مومن بندے کے خواب میں سچائی ہوتی ہے، اور اس کی کچھ نہ کچھ تعبیر بھی ہوتی ہے۔ مومن بندے کو عام طور سے خواب میں دکھتا کیا ہے؟ اس کو 2 طرح کی چیزیں دکھتی ہیں، 2 وقتوں میں دکھتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ نیک ہے، بہت زیادہ نیک ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، مثلا تہجد پڑھتا ہے پابندی سے، پھر اس نے کسی وجہ سے تہجد پڑھنا بند کر دی، یا اس سے کوئی اور گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، تو اب اس کو فرشتے کی جانب سے آگ دکھنا، ڈراؤنا خواب آنا کہ جیسے ہم جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، جیسے قیامت قائم ہو گئی، جیسے ہمارا انتقال ہو گیا، ہم قبر میں پہنچ گئے، تو یہ بعض مرتبہ ریلائز کرانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ مرنا بھی ہے اور دنیا سے جانا بھی ہے، اور آخرت بھی ہونا ہے، اور قیامت کے دن کا سامنا بھی کرنا ہے۔ تو یہ یاد دہی کے لیے بعض مرتبہ فرشتے کی جانب سے خواب مومن بندے کو آتا ہے۔ وہ اس بندے کو جب وہ کسی اپنے عمل خیر میں کمی کر دے، جب دوسرا اس وقت بھی آتا ہے جب انسان بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو، مومن بندہ ہے، نیک بندہ ہے، بہت ٹینشنیں ہیں، بڑی پریشانیاں اس کو ہیں، تو بعض مرتبہ اس کو خواب کے ذریعے سے کوئی خوشخبری، کشف یا الہام بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو صبر دلایا جاتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انسان بہت زیادہ ٹینشن میں دنیا میں رہتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، تو مومن قید خانے میں ہے، اب یہاں اس کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، دنیا ہی اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو اب اس کو آخرت میں اچھے اچھے انعامات دکھنا، جنت کی بہترین نہروں کا دکھنا خواب کی حالت میں۔ وہ جنت اصل تو کسی نے نہیں دیکھی، وہ انتقال کے بعد ہی، لیکن خواب میں اس کی ایک جھلک، یہ ریلائز ہونا کہ ہاں جنت جیسے انعامات اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے رکھے ہیں، تاکہ وہ اس کو دیکھ کر صبر کر لے اور اس کے ایمان میں اور زیادہ مضبوطی آ جائے، اس کا ایمان اور زیادہ کامل ہو جائے، اس لیے اس مومن بندے کو نظر آتا ہے۔ تو اگر آپ کی 3 بجے 2 بجے آنکھ کھل رہی ہے نا، تو آپ فوراً ایک کام کرو کہ آپ اٹھو، اور اٹھنے کے بعد آپ تہجد کی نماز ضرور پڑھ لو، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت۔ اچھا یہ دیکھو کتنی بڑی نیکی کا کام ہے، اور کتنی امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے، مثلا وہ یہ کہے کہ ہم کل دن میں چوری کریں گے، اور پھر وہ کل دن میں چوری نہ کرے، تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن اگر بندے نے یہ نیت کی کہ ہم صبح اٹھ کر، رات میں اٹھ کر، آخری پہر میں 3 بجے اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، پھر اس کی آنکھ نہیں کھلی لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ پڑھیں گے، تو اس کا ثواب اس کو لکھ دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اجر و انعام ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب لکھا جا رہا ہے۔ برائی، گناہ کا کام جب تک آپ کر نہ لیں، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہیں لکھا جاتا ہے۔
تو اس لیے اگر آپ کی آنکھ کھل رہی ہے تو آپ اس وقت 2 یا 4 رکعت تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیں. کم سے کم تہجد کی نماز 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہے. اگر بعض مرتبہ آخری پیر میں لوگوں کو پیشاب وغیرہ لگتا ہے، اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں، تو اگر پیشاب کے لیے آپ اٹھیں نا تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں اور اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات میں سونے سے پہلے ذکر و اذکار کر لے اور صبح اٹھ کر تہجد پڑھ لے تو اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے. تو یہ عبادت کا ثواب آپ لوگ ضرور لیجئے. اور اچھے خواب جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ فرشتے کی جانب سے خواب ہونے کے لیے مومن ہونا شرط ہے. تو بس اگر بندہ مومن ہے اور آخری پیر میں خواب دیکھ رہا ہے تو جس طرح کا اس نے خواب دیکھا ہے، اجر و انعام دیکھے ہیں، تو وہ صبر کرے، تمام پریشانیوں سے، دنیا کی ٹینشنوں کو نہ لے. اور اگر اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں تو وہ یہ خیال کرے کہ ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو رہا ہے جس سے ہم دور، اور کون سی ایسی نیکی سے ہم دور ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طرح کا خواب آیا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے نا، کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اسی کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں. بہرحال دین پر محنت کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کرنا چاہیے.